قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله أعدائهم أعد الله من يوم هذا لقاء الله. أما بعد فقد قال الله في كتاب حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أن حسبتم أن تتركوا لما يعلم الذين جاهدوا منكم ولما يتخذوا دون الله ورسوله والمؤمنين وليجا واللہ اعلم بما تعلمون. درود پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، یہ آخری مجلس ہے سورہ توبہ کے سلسلے میں. یہ جو اب آیتیں جو میں پڑھ رہا ہوں یہ سورہ توبہ کی شروعات کی آیتیں ہیں، اور یہ جو میں نے آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا اس کا ترجمہ یہ ہے: کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دی جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی ہم نے تم میں سے ایسے لوگ تو متمیز کیے ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیے ہوں، اور خدا اور رسول اور مومنین کے علاوہ کسی کو دلی دوست نہ بنایا ہو، اور خدا تمہارے ہر عمل سے واقف ہے. یہ جو اپن سورہ توبہ کی جو اپن سلسلے میں جو گفتگو کر رہے ہیں، یہ گفتگو کی شروعات مدینے سے ہے، پھر ہم تک ہے، اور ہم سے لے کے امام کے ظہور تک ہے. خدا کی آیتوں کے طریقے نہیں بدلتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر مومنین سے کہا ہے کہ کیا تم سوچتے ہو کہ تم یوں چھوٹ جاؤ گے کیا؟ بس کہہ دیا ایمان لا اور چھوٹ گئے. خدا نے کہا کہ ابھی تک تو ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہی نہیں ہیں، جانے ہی نہیں ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں جہاد کیے ہوں، اور خدا اور رسول اور مومنین کے علاوہ کسی کو دلی دوست نہ بنایا، دل نہیں ملے ہیں ان کے، اور خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. اگر رسول اللہ کے ٹائم اللہ نے اس طرح کے مومنین چاہے تھے تو آج بھی اللہ اسی طرح کے مومنین چاہتا ہے جو جہاد کریں خدا کی راہ میں. جہاد مال اور جان کا جہاد کریں خدا کی راہ میں، اور اس طریقے سے جہاد کریں کہ ان کے دل اللہ کے قرب سے جڑ جائیں، ان کے دل رسول کی رضا سے جڑ جائے، ان کے دل مومنوں کے دلوں سے جڑ جائیں. وہ اٹھے اور بیٹھے تو مومنین کے بیچ میں، مومنین بھی وہ جو کہ حق کی طرف جا رہے ہوں، مومنین صحیح معنوں مومنین کی نشانیوں کی بات بعد میں اپن کریں گے. پہلی مجلس میں پڑھ چکا مومنین کون ہوتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی کمپنی مومنین کے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ ٹام بھی میرا دوست ہے اور اینڈرو بھی میرا دوست ہے، اور وہ جو ہیں بھاسکر صاحب وہ بھی ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بڑا ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور آپ بھی ہمارے دوست ہیں. آج پارٹی میں فلانے کا گیا تھا، بڑا مزہ آیا. اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو آپ کو بڑا مزہ آ رہا تھا تو آپ کا دل اور کہیں جڑا ہوا ہے. دل مومنین سے جڑنا چاہیے، دلی دوست نہ بنے کوئی. اگر مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے مومنین میں، خدا کے ذکر میں، تو آپ سیدھے رستے کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اگر مزہ آ رہا ہے
دوسروں کی پارٹیوں میں وہ خوب خوش ہو رہے ہیں, وہ چہرہ کھل گیا آپ کا, مطلب آپ کا دل ادھر مل رہا ہے. تو آپ کا دل کہاں مل رہا ہے؟ آپ کا جو دل ہوتا ہے وہ ہر چیز کا گواہ ہوتا ہے. آپ کے دل کو کہاں اچھا لگ رہا ہے؟ آپ اپنے دل کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. دل پہ کیا اچھا لگ رہا ہے؟ اگر آپ کو مجلس میں آنا, مومن کے ساتھ بیٹھنا, دل پہ دباؤ آ رہا ہے, قرآن سننے میں دل پہ دباؤ آ رہا ہے, تو مطلب ابھی آپ میں اللہ کا نور داخل نہیں ہوا ہے. ہاں, ابھی نور داخل نہیں ہوا ہے, آپ کو مزہ اور کہیں آ رہا ہے. تو انسان اپنا خود کا جج ہے کہ اس کا دل کدھر لگ رہا ہے, اور یہ بڑی مشکل کی بات ہے. آپ کو اور ہم کو خدا سے دعا کرنا چاہیے, اللہ تو ہمارا ایسا قلب بنا کہ تیرے ذکر میں مجھے لطف آنے لگے. یہ بڑی بھاری منزل ہے, آسان منزل نہیں ہے. اللہ تو میرا ایسا دل بنا کہ تیری عبادتوں میں مجھے مزہ آنے لگے. اللہ تو میرا دل ایسا بنا کہ مجھے حلال میں مزہ آنے لگے اور حرام سے نفرت ہو جائے. یہ بڑی بھاری منزل ہے عزیزان گرامی. اس کے لیے بہت خدا سے گڑ گڑانا پڑے گا, تب جا کے قرآن میں غور و فکر کرنا پڑے گی, اہل بیت کی زندگی مطالعہ کرنا پڑے گا, اتنا کہ ایک منزل آئے گی اللہ اس کا نور اپنے دل پہ اتارے گا. نہیں اس کا نور اتارے گا بلکہ رسول کا دل کا نور بھی اپنے دل پہ اتارے گا. ائمہ طاہرین کا, مومنین میں سب سے آگے ائمہ طاہرین ہے جن کا ذکر اس آیت میں ہے کہ آپ کا جو دل ملے امام زمان کے دل سے ملے, اگر آپ اور ہم اس لائق ہوں. درود پڑھ دیں صلی اللہ محمد وعلی آلہ. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتت الزکاۃ لم یخشى الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. خدا کی مسجدوں کے تو وہ متولی ہوتے ہیں, خدا کی مسجدوں کے وہ متولی ہوتے ہیں جو خدا پر روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوں. امید ہے, خدا کی امید ہے, بس امید یہ ہے کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ میں داخل ہوں گے. یہ جو آیت ہے, یہ آیت ایک طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری امام بارگاہوں کے کانسٹیٹیوشن لکھ دی اللہ نے, کہ اگر آپ کسی امام بارگاہ کے ٹرسٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹر بننا چاہ رہے ہیں تو اس آیت کے ذیل میں پہلے آپ آ جائیں, تب جا کے آپ اس مسجد کے متولی بن پائیں گے آپ. ہاں, یہ آیت متولیوں کے لیے. ایک بار میں نے آیت مولوی کے لیے پڑھی تھی, وہ بھی سورۃ توبہ کی تھی کہ مولوی اچھا کون سا, انشاءاللہ پھر کبھی دہراؤں گا. وہ مولوی کے لیے آیت تھی, یہ آیت ٹرسٹیز کے لیے, وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے لیے, کہ خدا کی مسجدوں کے متولی وہ بنتے ہیں جو خدا پر روز آخرت ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہی وہ لوگوں امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں. دیکھیے سارا کے سارا عقیدہ اللہ اور روز قیامت ہے, سارا عقیدہ. عدل توحید میں شریک, رسالت کائے کے لیے بتانے کو کہ توحید اور قیامت ہے, یہ بتانے کو آئی رسالت کہ توحید اور قیامت ہے. امامت کائے کے لیے آئی, امامت آئی کمیونٹی کو سیٹ اپ کرنے کے لیے, اس لائق بنے کمیونٹی کہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے کچھ کھڑے ہو پائیں, کمیونٹی میں ایسا ماحول بن پائے کہ ہم تقوی اختیار کر سکیں اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو پائیں. تو باٹم لائن پھر آخری میں وہی ختم ہو جاتی ہے, اللہ روز قیامت. جس شخص کو یہ یقین ہو گیا کہ اس کا جو عقیدہ ہے وہ توحید اور قیامت میں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اکیلے کھڑا ہونا ہے اس کو. جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو وہ نماز ہی ٹھیک سے پڑھے گا, اقیم الصلاۃ وآتت الزکاۃ, نماز اس طرح پڑھے گا کہ اس کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے, زکوٰۃ اس طرح دے گا کہ دیتا چلے جائے گا جب تک کہ اس کو یقین نہ آ جائے کہ کچھ اس نے دیا. اب دینے کی حد پہ آئیں گے تو ائمہ طاہرین کی زندگی سامنے ہے, تو دیکھتے جا ائمہ طاہرین زندگی اور دیتا چلے جا, اللہ کہتا ہے.
کیونکہ دلی دوست کس کو بنایا آپ نے؟ دلی دوست آپ نے رسول اکرم بنایا جنہوں نے اپنی زندگی خرچ کر دی اللہ کے لیے. وہ دلی دوست بنایا مومنین کو. مومنین میں علی مرتضیٰ سب سے آگے ہیں, امام حسین ہیں, یہ آپ کے ولی ہیں, آپ کے ولی ہیں, آپ ان کے غلام ہیں. آپ کو چاہیے کہ سیکھیں تاکہ کسی امید سے اللہ سبحانہ وتعالی سامنے کھڑے ہو پائیں. یہ ٹرسٹیز اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کا مقام ہے. لم یخشا الا اللہ, خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. لم یخشا الا اللہ, مسجد کا ٹرسٹی اور بورڈ آف ڈائریکٹر خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرے. یہ نہیں سوچتا بیٹے مسجد کا بورڈ آف ڈائریکٹر ٹرسٹی کہ اگر یہ ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے, اور اگر بات سخت ہوگی تو لوگ نہ آئیں گے, اور لوگ نہ آئیں گے تو مسجد کیسے چلے گی. مسجد نبوی میں تو ایسا نہیں ہوا تھا. مسجد نبوی میں تو ایسا نہیں ہوا تھا. بورڈ آف ڈائریکٹر ٹرسٹی کو یہ نہیں کہنا چاہیے مولانا صاحب ذرا سنبھل کے پڑھنا آپ. تو اس وقت ٹرسٹی اللہ سے ڈر رہا ہے کہ لوگوں سے ڈر رہا ہے؟ یہ سنبھل کے پڑھنا آپ. لم یخشا الا اللہ کہاں چلے گیا؟ لم یخشا الا اللہ کہاں چلے گیا کہ مولانا صاحب ذرا سنبھل کے پڑھنا آپ. یہاں یہی مصیبت ہو گئی. اس مصیبت کی وجہ سے قرآن کی آیتیں ظاہر نہ ہو سکی اور توحید و قیامت کا عقیدہ چھپتا چلے گیا. ذرا سنبھل کے پڑھنا. حقیقت توحید و قیامت ہے, اللہ سبحانہ وتعالی سے کھڑے ہونا ہے اور دیتے چلے جا. امید ہے کہ آپ ہدایت یافتہ میں شامل ہوں. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اجعلتم سقائیۃ حاجی کا عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کے متولی بننا اس شخص کی طرح سمجھ رکھا ہے جو خدا پر روز آخرت پر یقین رکھتا ہے اور خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ دونوں خدا کی سامنے ہرگز برابر نہیں ہو سکتے اور خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا. یہ آیت کی تفسیر یہ ہے کہ ابن عباس اور شیبہ آپس میں بحث کر رہے تھے. مولا متقین بھی وہیں حاضر تھے. ابن عباس رسول اکرم کے چچا نے کہا کہ میں عزت دار ہوں کیونکہ میں حاجیوں کی دیکھ ریکھ کرتا ہوں, پانی وانی پلاتا ہوں. شیبہ نے کہا میں عزت دار ہوں, کعبے کے متولی تو میں ہوں, میں عزت دار ہوں. تو مولا متقین سے گزر رہے تھے. مولا متقین نے کہا کہ تم نے یہ کرا اور تم نے یہ کرا, میں نے خدا کی راہ میں جہاد کرا, تلوار چلائی, میں نے جہاد کرا, میں تم سے بہتر ہوں. ہاں میں تم سے بہتر ہوں, میں تم سے بہتر ہوں. تو یہ لوگ آئے اور رسول اکرم سے کمپلین کری کہ علی مرتضیٰ اس طرح سے کہہ رہے ہیں. تو یہ آیت نازل ہوئی. یہ درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اگر مولائی بننا ہے, اگر مولا علی کے اپنے پیرو ہیں تو مولا علی نے اس آیت میں دکھا دیا کہ دیکھو حقیقت ہے تو دو چیز, خدا پہ اور روز آخرت پر یقین رکھنا. کمن آمن باللہ والیوم الآخر, کمن آمن باللہ والیوم الآخر, وہ جو توحید پہ یقین رکھتے ہیں اور روز آخر پہ, وہ جاہد فی سبیل اللہ, جو خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, وہ جاہد فی سبیل اللہ. اب جس کو جتنا خوف ہوگا خدا سے وہ اتنا اس کا جہاد فی سبیل اللہ بڑھتا چلے جائے گا. قرآن میں اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہنا. جتنا انسان عقل مند ہوگا خدا سے اتنا ڈرے گا. عقل کی آخری منزل اہل البیت مولا متقیان, وزڈم کا دھارا. سب سے زیادہ وہ خدا سے ڈرے, اتنا ڈرے کہ جتنا جہاد مولا نے کرا کسی نے نہ کرا. اگر آپ اور ہم علی والے ہیں تو ہمارے اوصاف اسی طریقے کا ہونا چاہیے کہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہو وہ اس طریقے کا ہو, کہ اس طریقے کا ہو تو لگے کہ زندگی میں کچھ قربانی دی ہے, قربانی دی ہے, تھوڑا موڑا کر کے نہیں ہوگا. زندگی کو خدا کی راہ میں
लगा देना है जान और माल से, तब जाके जिहाद फी सबीलिल्लाह में कुछ दाखिल हो पाएंगे। आप और हम दुरूद पढ़ रहे हैं सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद। 2 आयतें सूरह अनफाल की, आखिरी 2 आयतें, क्योंकि सूरह अनफाल के बाद सूरह बरात शुरू होता है। उसको ये आयत जो सूरह तौबा की से मिला देता हूं। वल्लदीना आमनु व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह है, वल्लदीना आमनु नसरू उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। सल्लल्लाहु मुहम्मद आले मुहम्मद। ये सूरह अनफाल की। जो लोग ईमान लाए, खुदा के राह में हिजरत करे और जिहाद करे मालो जान से, और जो लोग ने उनको जगह दी और उनकी मदद करी, यही लोग उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का। अरे खुदा से पूछे मोमिन कौन है, बहसों में क्यों पढ़ रहे हैं? कुरान से पूछे। उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। यही हक मोमिन है, इनके लिए मग़फ़िरत है और इज्जत की रोजी है। अब आपका दिमाग मदीने में चले जाना चाहिए कि कौन लोग ईमान लाके हिजरत करे थे और जिहाद करे खुदा की राह में, और किन लोगों ने मदीने के अंसार ने जगह दी, उनको घर दे दी है, जायदाद दे दी और मदद करी। ये स्पिरिट थी उस वक्त मुसलमानों की, जिस वजह से आज हम इस्लाम को यहां देख रहे हैं। आज हम जो इस्लाम की खुशबू सूंघ रहे हैं, रसूल अकरम का करम है, अहले बैत का करम है, और उन असहाब का करम है जिन्होंने उनकी रिफाकत करी। काश हम भी ऐसे असहाब हो जो कि हमारे मौला की रिफाकत करें और नुसरत करें, जगह दे और नुसरत दें, अपने भाइयों को जगह दे और नुसरत करें। खुदा की राह में ईमान लाए। ईमान की कोई इंतहा नहीं, ईमान की शुरुआत तो शुरू होती है, लेकिन इंतहा खुदा को मालूम है। हमारे ईमान में इजाफा होते रहना चाहिए, हमारी हिजरत में खुदा की तरफ इजाफा होता रहना चाहिए, हमारे जिहाद में, माल और जान के जिहाद में इजाफा होते रहना चाहिए। इतना इजाफा हो कि आखिरी हद तक हमको नहीं मालूम खुदा हमसे कब राजी होगा, आखिरी हद तक इजाफा होते रहना चाहिए। उम्मीद यह हो उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का में दाखिल हो। दुआ तो करते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको इमाम के अंसार में दाखिल कर। सब दुआ करते हैं, क्या कहना चाहते हैं? उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का माना चाहते हैं ना। इस आयत में दाखिल होना, इंसान इमाम के असहाब और अंसार हक दावा करते कि वो हक मोमिन है, वही हक मोमिन है ना। हम कहते हैं अल्लाह हमें हक मोमिन बनाते, उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का हम चाहते हैं दुआ में। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, देखो ये दुआ मांग रहे उलाइका हुमुल हक्का में, तुमको चाहिए ईमान की इंतहा पे पहुंचो, अली के पैरों इंतहा पे पहुंचो ईमान की, हिजरत की, कि तुम्हारा दिल खुदा में लगा रहे, खुदा रसूल और मोमिनीन में दिल लगा रहे। ये दिल की हिजरत होना चाहिए। मालो जान का जिहाद ऐसा हो कि इतना दो कि तकलीफ होने लगे। ये नहीं थोड़ा सा दे दिया और बात को खत्म कर दी। कब तक लन तनालू बिल्लाह हत्ता तुनफिकू मा तुहिब्बून, तुम वो बिर हासिल कर ही नहीं सकते जब तक कि जो तुम्हें पसंद हो दे नहीं दो। अरे पसंद ये थोड़ी है कि कमा देता थोड़ा दे दिया, कौन सा बिर मिला, कौन सी नेकी मिली? अरे दिमाग में हमेशा मक्के और मदीने के अंसार याद होना चाहिए, उन्होंने कितना दिया था, तब जाके आज हम इस्लाम की खुशबू सूंघ पा रहे हैं। आज आप और हम मौला के ज़हूर का इंतजार कर रहे हैं। मौला कहेंगे अरे पहले कुछ करो तो मैं आऊं, तुम में अभी बिर दाखिल हुआ कि नहीं? दुरूद पढ़े सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब अल्लज़ीना आमनू, अब ये जो आयत है अभी सूरह तौबा की है, अब ये जो आयत पढ़ी है ये सूरह तौबा की आयत है। अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह बि अम्वालिही व अनफुसिहिम आज़म दर्जत इंदल्लाह, आज़म दर्जत इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइजून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बात को कह दिया कि जो लोग ईमान लाए
اور انہوں نے خدا کی راہ میں ہجرت کری اور خدا کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرا, ان کے خدا کے بڑے بڑے درجے ہیں, اور یہی لوگ مراد حاصل کرنے والے ہیں. اس کے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آیت بیان کری ہے وہ آیت جنت کا گولڈن پاس ہے. ایک درود پڑھ دیں, صلی اللہ محمد وآل محمد. اس آیت کے بعد جو آیت شروع ہوتی ہے, یبشرہم ربہم برحمت منہم ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. ارے یہ وہ اللہ سورہ توبہ میں آیت بیان کر رہا ہے جس نے اس سورہ توبہ میں بڑی سختی کی آیتیں بیان کری ہیں. یہ وہی سورہ توبہ جس میں اللہ نے کہا تھا یہ پیغمبر تم 70 بار بھی بخشش مانگو گے تو میں بخشوں گا نہیں. اللہ کا مزاج سورہ توبہ میں بڑا سخت ہے. اسی سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مزاج کتنا بدلا ہوا ہے. یبشرہم ربہم برحمت منہم ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. ان کا پروردگار ان کے لیے, ان لوگوں کے لیے, الذین آمنوا وہاجروا جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے یبشرہم ربہم برحمت منہم ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم. وہی پروردگار ان کے لیے خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی, اپنی رضا کی, رحمت کی, رضا کی, وہ جنتوں کی جن میں نعمت جاویدانی ہے. سبحان اللہ. اللہ کہ کسی کو کوئی کہے کہ جنت میں کون جائے گا تو قرآن سے پوچھے حق مومن جائیں گے. حق مومن جائیں گے تو اللہ حق مومن کیا کہتا ہے کہ ان کے لیے رحمت بھی ہے, رضا بھی ہے اور جنت بھی ہے جس میں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں. خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر العظیم. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے, وہ خدا کا بہت بڑا اجر ہے. درود پڑھ دیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا دیکھو اب تم سوچ رہے ہو کہ کون جنتی ہے کون جنتی نہیں ہے, وہ کس سے میری رضا ہے اور کس سے میں خوش ہوں, وہ کس کو جنت دوں گا. تو بس ایمان کی منزلوں میں آگے بڑھے عزیزان گرامی, خدا کی ہجرتوں میں آگے بڑھے, دنیا کو دل سے نکالیں, خدا میں دل لگا. یہ آج کی ہجرت ہے. آج ہم مکہ سے مدینہ کی ہجرت اپنی چلے گئی. آج آپ اور ہم ہجرت میں نہیں بیٹھے. ہماری ہجرت آج ہماری ہجرت اسپریچل ہجرت ہے. مولا آئیں گے انشاءاللہ تو فزیکل ہجرت بھی کریں گے, اپن جائیں گے. اپن جس طرح رسول اکرم کے ٹائم لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے, انشاءاللہ آپ اور ہم بھی مولا آئیں گے. اللہ تعالیٰ یہ ہدایت ہے, مولا آئے تو ہم فزیکل ہجرت کریں. ابھی مولا کا ظہور تو نہیں ہوا تو ابھی ہماری ہجرت اسپریچل ہجرت ہے کہ ہمارا دل صرف اولیاء اللہ کے ساتھ رہے, ہمارا دل صرف رسول اکرم کے ساتھ رہے, ہمارا دل میں رہے محبت خدا کی رہے. یہ ہماری اسپریچل ہجرت ہے. جب یہ ہجرت اتنی بڑھ جائے گی کہ دنیا ہیچ لگنے لگے گی تو اس وقت ہم خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کرنے لائق بنیں گے کہ ہم مال دیں گے تو ہمیں ایزا نہیں ہوگی. اگر خدا کی راہ میں ہم تبلیغ کے لیے گئے اور لوگوں نے جھڑکا تو ہمیں ایزا نہیں ہوگی. اگر خدا کی راہ میں سختیاں آئی تو ہم کو ایزا نہ ہوگی. یہ مرتبہ ہمارا اسپریچل ہجرت سے ہوگا. اور اسپریچل ہجرت اور ایمان آتا ہی قرآن پڑھنے سے, قرآن سمجھنے سے آتا ہے اور اہل بیت کی زندگی کو مطالعہ کرنے سے آتا ہے. درود پڑھ دیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون. ایمان آنے والوں, اگر تمہارے باپ اور بھائی ایمان کے بدلے کفر کو دوستی رکھیں تو ان سے دوستی نہ کرنا, اور جو ایسا کرے گا وہ ظالم ہوگا. اسلام کی حدیں ہیں. اسلام میں اللہ نے کہا دوستی صرف مجھ سے, وہ میرے رسول سے, وہ محبت میری اور میرے رسول کی اور میرے مومنین کی ہے. اگر گھر والے بھی تیرے کفر کی طرف جائیں تو اس کو چھوڑ دے. یہ تو کفر کی بات ہے. منافق کی کیا بات ہے, منافق کو بھی چھوڑ دو. اگر منافقت ڈیولپ ہو رہی کسی میں,
آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے پرے ہٹ جائیں، آپ اس سے پرے ہٹ جائیں، آپ کا دل اس سے ملنا نہیں چاہیے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجاہد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتیہم اللہ امرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. درود پڑھ دیں. اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد. یہ آیت سورہ توبہ کی فلسفی ہے. کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور خاندان کے لوگ اور مال جو تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو خدا اور رسول خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو بیٹھے رہو یہاں تک کہ خدا کا حکم نہ آ پہنچے، عذاب نہ آ جائے. اور خدا فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دو باتیں کر دی. ایک طرف تو دنیا اللہ نے بتائی، باپ بیٹا بھائی بیوی رشتہ دار، پھر پیسہ جو کماتے ہو، تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو، وہ مکانات مینشن جو تم پسند کرتے ہو وہ تمہیں عزیز ہیں. احب علیکم اگر یہ تم کو لو ان کی لو تم کو اللہ نے دو کمپٹیشن رکھ دیے، یہ پورے ادھر رکھے، اللہ نے سب کو ادھر رکھا. احب علیکم یہ تم کو ان سے لو کس سے؟ اب ادھر اللہ نے کس کو رکھا؟ تین کو رکھا. ادھر ان کو رکھا، ان کو تین کو رکھا. من اللہ ہے وہ رسول ہی وہ جاہدہ فی سبیلہ ہی. کہا ایک طرف ان کی حب ہے، ایک طرف میری حب ہے، میرے رسول کی حب ہے. وہ جاہدہ فی سبیلہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے کی حب ہے. حب ہونا چاہیے، خدا کی راہ میں جہاد کی حب ہونا چاہیے. احب الیکم وہ حب پیدا ہونا چاہیے دل میں کہ میں خدا کی راہ میں جہاد کروں. یہ نہیں مال دیا رونے لگے. حب ہو اللہ میں تیری راہ میں مال لے کے خوش ہوں گا، یہ میرا obsession ہے، میرا لو ہے. اللہ میرا لو ہے، رسول میرا obsession ہے، اور میرا جہاد میرا لو ہے. احب الیکم خدا کی راہ. اس لیے جو امام زمان کے صحابی ہیں وہ اس وقت جہاد اکبر میں لگے ہیں اس محبت کے ساتھ کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. اس کی محبت میں غرق کے جہاد کی. تو اگر یا تو تم کو یا تو اللہ نے تین کو پیسہ رکھا ہے، خود کو رکھا ہے، رسول کو رکھا ہے اور جہاد کو رکھا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا دیکھو تم کو تینوں لینا پڑیں گے، تم ایک کو بھی چھوڑ نہیں سکتے. میں اور میرا رسول جہاد ساتھ میں ہے، یہ تینوں ساتھ میں ہے. اور یہی چیز امام کے اصحاب پیدا کرتی ہے. جب تک کہ ہم میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی ہم خود امام کی راہ میں جہاد نہ کر پائیں گے. مولا کے ظہور کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہمارے دل سے اپن یہ حب نکالیں. حب اچھی بات ہے، بیوی کا دھیان رکھنا اچھی بات ہے، ماں باپ کا دھیان رکھنا اچھی بات ہے، بزنس کرنا اچھی بات ہے، گھر دیکھنا. لیکن اگر یہ سب چیزیں میں اگر دل لگ گیا، جب تک کہ ذمہ داری یہ کرتے رہیں، لیکن اگر اس میں دل لگ گیا، حب پیدا ہو گئی، اس کی اتنی حب پیدا ہو گئی کہ خدا کے جہاد سے رک گیا تو آپ رستے سے بہک گئے. اگر میں نے چندہ زیادہ دے دیا، میری بیوی ناراض ہو گئی تو سمجھ لیں آپ گاڑی سے اتر گئے. مجھے میرے گھر کا مارکیٹ دینا تو تھوڑا سا میں تھوڑا کم کر کے مسجد کا معاملہ چھٹی کر دیتا ہوں اور سیو کرتے چلے گئے، معاملہ تھوڑا گڑبڑ ہو گیا ہے. حب پیدا کریں، جہاد کی مال خرچ کر کے حب پیدا کریں. ٹرسٹی بنے تو ایسے بنے، بتا دیا اللہ نے. ٹرسٹی بنے تو کیسے بنے، امام کے اصحاب بنے تو کیسے بنے کہ حب ختم ہو.
حب ختم ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ حب ختم ہونا چاہیے تمہاری. جب تک کہ تم یہ حب ختم نہ کرو گے تم حق مومن نہ بن پاؤ گے. حق مومن بننے کے لیے حب کو ختم کرنا ضروری ہے. اور یہ عزیزان گرامی یہ حب جبھی آئے گی جب اللہ کی طرف سے کرم ہوگا. اللہ کی طرف سے کرم ہوگا, خدا کے ذکر میں مزہ آنے لگے. قرآن اور اس کا ہادی قرآن ہے, اس کا امام قرآن ہے اور اہل البیت ہیں. جب تک قرآن کو امام نہ بنایا, اہل البیت کو امام نہ بنایا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ تو اپنی حب دے گا, نہ اپنے رسول کی حب دے گا, نہ جہاد فی سبیل اللہ کی حب دے گا. درود پڑھ دیں صلی اللہ محمد وعلی محمد. عزیزنا گرامی, اب میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہی دو حبیں تھیں جن کی جنگ کربلا میں تھی, اور یہی دو حبیں تھیں جن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ آزمایا. میں نے شروع میں جو آیت پڑھی تھی, کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی چھوٹ جاؤ گے؟ حالانکہ خدا نے بھی ایسے لوگ متميز کیے ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیے ہوں. ہم بھی اسی آیات میں شامل ہیں. اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہماری حب کدھر لگی ہوئی ہے. اور یہی آزمائش ہوئی تھی کوفے والوں کی, جبکہ مسلم بن عقیل آئے تھے. اور لوگوں نے ایک عادتاً جو ہوتی ہے اپنی ایمان کا دعویٰ کرا تھا ہمیشہ کی طرح. خدا ہم کو ان کوفیوں کی طرح نہیں کرے جو عادتاً کہتے ہیں کہ مولا آپ آ جائیں, کیونکہ خدا نے ان کو بھی آزمایا, ہم کو بھی آزما رہا ہے. اگر مولا کل ظہور کرے تو ہم کو معلوم پڑ جائے گا ہم کتنے پانی میں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ان کوفیوں کی طرح نہ بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک ہمارے دل میں خدا کی اور رسول کے مومنین کی حب پیدا نہ ہوگی, ہم ان کوفیوں کی طرح رہیں گے. کیونکہ اگر حب دنیا, یا تو آپ حب دنیا لے لیں یا حب اللہ لے لیں. تو عزیزان گرامی یہی ہوا تھا کہ جب مسلم بن عقیل آئے, 18,000 لوگ ان کے ساتھ تھے. 18,000 نے کہا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, کیونکہ اس وقت تک ان کو کچھ خوف پیدا نہیں ہوا تھا. اللہ آزما رہا تھا, خوف پیدا نہیں ہوا تھا ان کو. وہ لم یخشا الا اللہ آیت پڑھی نا, جو نہیں ڈرتے مگر خدا سے. پس لم یخشا الا اللہ, خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرتے. اللہ پھر آزمائے گا. لم یخشا الا اللہ میں آپ آئے کہ داخل ہوئے کہ نہیں. کوفے والوں کے ساتھ یہی ہوا تھا, کیا تم خدا کے سوا کسی سے ڈرتے ہو؟ جب 18,000 لوگ جمع ہو گئے تو کسی نے خبر پھیلا دی. ابن زیاد ڈر گیا. ابن زیاد وہ چالاک تھا جو دنیا کا مکار, دنیا کی حب میں غرق, مسجد کا متولی بنا ہوا تھا. وہ بھی متولی تھا, وہ بھی جمعہ خطبہ دیتا تھا, لیکن وہ متولی قرآن کے متولی سے بہت دور تھا. وہ دنیا کا متولی تھا, اور اس نے شیطان کا پیرو بن کے لوگوں کو ڈرایا. جب ڈرانا شروع کرا تو کیا کہا کہ دیکھو ابھی تم تو 18,000 ہو, ابھی شام سے فوج آنے والی ہے. شام سے فوج آنے والی. جب لوگوں نے سنا کہ شام سے فوج آنے والی ہے تو عورتیں آ گئیں, بیویاں آ گئیں. بیویوں نے میاں کو کہا ارے تم قتل کر دی تو ہمارا کیا ہوگا. یہی آیت میں آ گئے کہ دیکھو اپنی بیویوں کو عزیز رکھتے ہو کہ مجھے عزیز رکھتے ہو. بیویوں نے کھینچ لیا, ماؤں نے کھینچ لیا, باپوں نے کھینچ لیا. یہ قرآن کی آیت ہے, یہ قرآن کی آیت ہے. دیکھو اگر بیٹوں کو دوست بنا لینا میرے آگے, اپنے باپوں کو دوست بنا لے لینا. کوفی آئے کہہ دیا باپ کو بھی ہم دوست بنائیں گے, بیٹے کو بھی دوست بنائیں گے, اپنے بھائی کو بھی دوست بنا. بھائیوں نے بھائیوں کو کھینچ لیا, تجارتوں نے کھینچ لیا, سب نے کھینچ لیا, اور مسلم اکیلے رہ گئے. اور دیکھیں مسلم کی پریشانی. ارے امام کا ایلچی, ارے ایک طرف 18,000 لوگ تھے, اور ہوتے ہوتے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمانا شروع کرا, ارے ہائے ہم ایسا نہ ہو جائیں کہیں کہ ہمارا مولا ہم تنہا چھوڑ دے. اللہ تو ہمیں ہدایت دے کہ ہم کوفی نہ بنے. وہ اللہ تو ہدایت دے کہ قرآن کا نور ہمارے دل میں ہو. وہ اللہ تو ہدایت دے کہ ہمارے دل میں ہو تو صرف تیری ہو, کیا رسول کی یا مومنین کے مولا کی ہو. وہ اللہ کوفی کی طرح مت بنانا. ارے مسلم بن عقیل, ارے ہائے تنہا ہو گئے, ارے فوجوں نے گھیر لیا, ارے جہاد کرنے لگے اکیلے مسلم. ارے وہ حالت ہو گئی کہ زخمی ہو گئے, مکر سے ان کو گرا گیا, ارے گرفتار کرا گیا, ارے زخمی. ارے مسلم گئے ابن زیاد کے دربار میں, ہاتھ بندھے ہوئے, پیاسے مسلم. ارے ان کے آگے پانی پیش کیا گیا تو پانی پیش کیا, ان کے ہاتھ میں پانی تھا, پانی کا کٹورا, ارے خون گرا, پانی گندا ہوا, مسلم نے پانی نہ پیا,
شاید منشا اللہ کی ہو کہ مسلم پیاسے جائیں. ارے یہ مسلم تھے جو پیاسے تھے لیکن شیرخوار اثر کو دیکھے. اثر کو دیکھے. چھوٹا بچہ 6 مہینے کا مولا کی نصرت میں 3 دن کا پیاسا ذبح ہو گیا.